بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ کی آیت 68۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہیں۔ پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ اب آپ اسے جوڑ سکتے ہیں، سارا مضمون ایک ساتھ چل رہا ہے۔ بات تو آغاز تو ان کی طرف سے ہوا تھا جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر بتایا کیا گیا تھا کہ اگر تم یہ کام کرتے تو پھر تم اس کے نتائج دیکھتے، دنیا میں بھی تمہیں وہی برتری ملتی جو پہلے مل چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید یہ بات کہی گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ تو حق بات پہنچائیے، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ پہنچائیے، اس معاملے میں کوئی بدائنت نہیں ہے، کوئی اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو کانٹے کی بات ہے، جو پسند نہیں آتی لوگوں کو۔ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہ بات اس طرح سے آ گئی، اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے۔ بات تو یہ قرآن تو اسی طرح کہہ رہا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی تمہاری نیکی کا کوئی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس وقت تک؟ حتی یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم ان کتابوں کو اللہ کی قائم و نافذ نہ کرو۔ اب آپ دیکھیے یہ بات بالکل واضح اپنے محل کے اندر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب بات صرف یہی ہے کہ اقامت کا معاملہ، اچھا جو اقامت کا معاملہ دوسری جگہوں پر ہوگا وہ یہاں پر بھی ہوگا۔ اچھا ایک جگہ پر ایک مطلب سمجھنا، دوسری جگہ پر دوسرا مطلب سمجھنا، یہ بات تو درست نہیں ہوگی۔ اگر اقامت صلاۃ ہے تو اقامت صلاۃ ہے، اقامت کتاب ہے تو اقامت کتاب ہے، اقامت دین ہے تو اقامت دین ہے، یعنی اسے قائم کرنا ہی ہے۔ اور اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کا جو معاملہ انفرادی زندگی میں، جیسے یہاں پر بعض لوگوں نے اس طرح بھی بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل درآمد ہونا چاہیے، جب تک شریعت پر عمل درآمد نہیں ہوگا یہ سارے تمہاری روحانی ترقی اور ایسی باتیں اور یہ سارے مجاہدے اور یہ سب مراقبے اور ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ شریعت پر عمل درست ہے، جب تک نہیں ہوگا اب تک یہ سب چیزوں کی حیثیت نہیں۔ بعض لوگ شریعت طریقت الگ الگ کر کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو شریعت سے الگ کر لیتے ہیں، لیکن شریعت کا مدعا کیا ہے؟ شریعت کب پوری ہوتی ہے؟ شریعت اس وقت پوری ہوتی ہے، اس وقت پورا عمل ہوتا ہے کہ جب انفرادی زندگی کے انفرادی معاملات میں بھی شریعت پر عمل درآمد ہو اور اجتماعی معاملات پر بھی شریعت کا حکم چلے۔ اجتماعی معاملات میں شریعت کہیں اور رکھی ہوئی ہے اور کسی اور کے نظام پر حکم معاملات چل رہے ہیں اور انسان اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اس شریعت کو قائم کسے کرنا ہے؟ اس شریعت کو نافذ کسے کرنا ہے؟ یعنی شریعت کہیے یا اللہ کی کتاب کہیے، بات الگ الگ نہیں ہوگی۔ یعنی اسی کی مزید تشریح توضیح کر کے ایک نظام بنا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گویا کہیے کہ یہ دین قائم کرنا، یہ اللہ کی کتاب کو قائم کرنا، یہ شریعت کو قائم کر دینا، اللہ کا یہ جو نظام اسلام ہے اسے قائم کر دینا، تو یہ تمام ایک ہی باتیں ہیں۔ یا حکومت الہیہ کا قیام کہا جائے، یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ کی حکومت، اللہ کا دین، یعنی اللہ کا حکم چلے، تو یہی بات ہے جس کا اس نے ہم سے مطالبہ کیا۔ تو یہاں پر یہ بات کہتائی جا رہی ہے کہ جب تک یہ کام نہ ہو اس وقت تک انسان کی نیکی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کام ہمارے بس کا ہے کیا؟ آدمی سوچتا ہے یہ کام قائم کرو، ہم تو قائم کیسے کریں؟ ہمارے بس میں کیا چیز ہے؟ اس کی کوشش کرنا ہمارے بس میں، اس کی کوشش کرنا ہمارے بس میں۔ تو بنیادی طور پر بات کیا ہے کہ یہ کام کیا جائے گا تو نتائج بھی وہ نکلیں گے، مگر انسان جب تک اس راستے پر چلے گا نہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اس مقام کا یعنی اس راستے کا مسافر نہیں کہلائے گا۔ جب آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک مسلمان جب اس راستے میں آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ذاتی طور پر معاملہ کیا ہے کہ ہم ذاتی
اجتماعی طور پر انفرادی طور پر جتنی چیزوں پر عمل درآمد کر سکتے ہیں ان پر عمل درآمد کریں اور اجتماعی طور پر جد و جہد کریں کہ وہ تمام اجتماعی معاملات وہ ریاستی سطح سے لے کر اور معاشرے کے دیگر جو جتنی بھی سطح ان تک اللہ کا یہ دین قائم و نافذ ہو جائے. اس کے لیے کوشش کریں, جد و جہد کریں, اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بروئے کار لائیں, پورے کریں انہیں, تو پھر آدمی اس راستے کا مسافر ہے. پھر یہ کہ وہی کام کرنا چاہتا ہے, وہی کام کر رہا ہے, لیکن اگر وہ اس کے برخلاف چند چیزوں پر عمل درآمد کرے ذاتی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر کیا کام ہو, یعنی پھر نہ صرف یہ کہ اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ شریعت کے مقابلے میں کیا چیز قائم و نافذ ہے, کیا کام جو ہو رہا ہے, اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ اسے اور آگے بڑھانے, اسی کو قائم کرنے, اسی کو استحکام دینے میں لگا رہے. اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا شیطان کا یا طاغوت کا حکم ہے, یعنی اس معاملے میں اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو, تو یہ اس کے بالکل برخلاف بات ہوگی. تو یہاں پر کیا بات ہے کہ ایک دینداری اصل کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ ذاتی زندگی میں انسان اللہ کے دین پر عمل درآمد کرے, اس شریعت کی پابندی کرے, اور باقی جو معاملات اجتماعی ان کے لیے کوشش کرے اس کے لیے. اور ظاہر کوشش کے الگ الگ مرحلے ہیں. کوشش کا پہلا مرحلہ کیا ہے, یعنی یہ بات لوگوں تک پہنچانا. یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے, اجتماعی طور پر معاملات ہوں گے تو کیسے, جب تک کہ وہ رائے عامہ نہ بنے, وہ افراد اس کے لیے تیار نہ ہو, ان کے اندر اس کی فکر ایک متتبع تعداد کے اندر جن کی بنیاد پر وہ کام کیا جا سکتا, یعنی اس طریقے سے یہ سب معاملہ ہوگا, پہنچانا ہوگا. پہنچانے کے بعد اس کے لیے پھر جو لوگ آمادہ ہیں اس کو تیار کرنا ہوگا, عمل درآمد کرنا ہوگا, یعنی پھر وہ سارے مرحلے آئیں گے. تو بنیادی طور پر یہاں جو بات ہے وہ یہ کہ اس کے لیے ایک کوشش اور جد و جہد درکار ہے. اور جب آدمی کا کام یہی ہے کہ وہ کوشش اور جد و جہد کرے, جب وہ کوشش وہ جد و جہد اس معیار پر پہنچ جائے گی, اس مقام تک پہنچ جائے گی کہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو اور کامیابی حاصل ہو جائے, تو ایسا ہو جائے گا. ورنہ انسان جو کوشش کرے گا وہ اس راستے میں شمار کیا جائے گا, اور جو اس کی پرواہ نہیں کرے گا وہ اس دوسرے راستے میں شمار کیا جائے گا کہ جسے پرواہ نہیں ہے اور اس کی نیکی جو کچھ کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گی. جیسے کہا اللہ نے یہ لستم علی شیء, پھر کوئی تمہاری بنیاد نہیں ہے. تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل مضمون ہے یہ اس مقام پر جو ان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے, اور تصویر ہماری اس میں نظر آ رہی ہے. یعنی ہمارے معاشرے کا معاملہ سامنے آتا ہے, مسلمانوں کی بات آتی ہے, تو یہ کام کرنا, کچھ چیزوں پر راضی ہو جانا اور کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات کر کے آدمی کا اپنے آپ کو مطمئن سمجھنا اور مطمئن کر لینا کہ ہم تو ترقی کے راستے پر ہیں اور دن رات ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسے اشغال ہیں اور ایسے ایسے ہمارے ذکر و اذکار ہیں اور بس اس سے کفایت ہو جائے گی. یہ اپنی جگہ پر اہمیت کا عامل سب باتیں, لیکن اس کے بغیر کچھ نہیں ہے, جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ اس کوشش کا جوڑ لگانا نہایت ضروری ہے, تب یہ چیزیں کارآمد ہیں. اور جب یہ نہ ہو تو گویا وہ پہیے ہی نہیں ہے جسے چل کر یہ وہاں تک پہنچ سکیں, گویا پھر اس کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. پھر آگے فرمایا, اب اس بات کو بیان کر دینے کے بعد وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں اکثر کی سرکشی اور انکار کو زیادہ بڑھا دے گا. وہی بات جو پیچھے کہی گئی تھی وہی بات دوبارہ اللہ نے یہ دہرائی ہے, اس اعتبار سے کہ دیکھو اس کا نتیجہ یہ, ایک تو یہ کہ اس کو سوچیں, غور کریں, اس پر عمل کریں, ایک یہ کہ غصے میں آ کر ٹھکرا دیں, یعنی اشتعال کا معاملہ آ جائے. تو اب اسی اعتبار سے بھی, اور وہ والی بات بھی ہے کہ جب انکار کرتے ہیں تو پھر انکار میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. فلا تأس علی القوم الکافرین, ان انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ بھی افسوس نہ کرو. یعنی ان کا معاملہ کیا ہے, انہوں نے خود ہی اپنے لیے جہنم میں جانا پسند کر لیا ہے, یہ اسی راستے پر چل رہے ہیں تو جانے دو پھر انہیں. ان کے جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے, جہاں تک گویا کہ یہ بات پہنچانے کا معاملہ ہے, یہ کام پورا کیا جا رہا ہے, بات پہنچائی جا رہی ہے, کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہے, پوری نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے. نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے, اپنا نقصان خود ہی ان کے سامنے آئے گا. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہوں یا یہودی, صابی ہوں یا عیسائی, جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا موقع ہے نہ رنج کا. یعنی یہ بات اللہ رب العالمین نے یہی بالکل اسی طرح یہ آیت جو ہے تھوڑی سے یعنی الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کے ساتھ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں بھی یہ بات گزر چکی ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر چکے ہیں 62 میں, کہ اس میں یہ بات بیان کی ہے انہی الفاظ کے اندر کہ ایمان والے ہوں یا یہودی ہوں. وہاں صابی بعد میں آ گئے, نصارہ پہلے آ گئے. تو یہ 4 قوموں کا تذکرہ کیا اللہ نے, 4 کا کہا, ایمان والے بھی شامل کر دیا اور یہودی اور صابی اور نصارہ.
تو اس کی ایک توجہ تو اس طرح سے بیان کی گئی، کہا گیا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کتابوں کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن، تورات، انجیل اور زبور، تو یہ یہودی عیسائی تو سامنے ہے، تورات اور انجیل کا معاملہ ہے، اہل ایمان قرآن مجید کی بات ہے۔ صحابیوں کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو زبور کی تلاوت کرتے تھے، قبلے کے خلاف جو ہے نماز پڑھتے اور مختلف کام کرتے، تو بہرحال یہ اس طرح سے نہ آج موجود ہیں اور اس وقت بھی کوئی ان کی واضح شکل اس طرح موجود نہیں تھی، تو یہ بات کہی گئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اور بھی جس کے ان کا تو طرز عمل اس طرح بھی سامنے آتا ہے مشرکین مکہ کا، جس کا کوئی معاملہ سمجھ میں نہ اسے صحابی کہہ دیتے تھے، جیسے آج ہمارے دور کے اندر بھی کچھ نام رکھ لیتے ہیں لوگ کہ کسی کو کوئی بھی نہ اس کو وہی نام دے کر الگ کر دیتے ہیں، تو اس معاملے میں یہی بات ہے ان کے لیے کہ صحابی کا لفظ آیا۔ تو بنیادی طور پر یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان ناموں کے اندر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس میں ہے؟ انسان کا معاملہ ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا، یعنی ایمان من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ایمان لائیں اللہ اور آخرت پر اور عمل صالح کریں۔ اچھا، اب ایک بڑا مسئلہ یہ اس کے اندر پیدا ہوا، پہلے ترجمہ پورا ہو جائے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا، یعنی جنت ملے گی اس کو، یہ بات ہے اس کے لیے۔ اب یہاں پر یہ اس سے ایک مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی آج کے دور میں خاص طور پر، کہ کہا کہ بھئی یہ تو یہودیوں کا نام بھی لیا، عیسائیوں کا نام بھی لیا اور صحابی پتہ نہیں کون ان کا بھی نام لے دیا، تو ظاہر ہے ہندو سبھی آ جائیں گے اس کے اندر، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، جو بھی آخرت پر یقین رکھتا ہے اور پھر نیک عمل بھی کرتا ہے، اور نیک عمل کی تعریف بھی ہم ہی بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نیک عمل ہے، یہ سچ بولنا اور ایسا کرنا، لوگوں کام آنا، یہ سارے کام، یہ سب جو کام کرتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جنت میں جائے گا۔ آپ نے کہاں سے کہہ دیا سے مسلمان جنت میں جائیں گے؟ تو اگر قرآن میں ایک ہی آیت ہوتی تو شاید بات یہ کسی طرح سے سوچی جا سکتی تھی، اگر قرآن میں ایک ہی آیت ہوتی تو یہ بات سوچی جا سکتی تھی، ورنہ یہ پورا قرآن اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی تشریح کرتے بتاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ پر اور آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی اصلاً ایمان کی جب بات ہوتی ہے تو ایمان ایک ہی، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کی بات ہوتی ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ پر ایمان کی بات کرتا ہے تو اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس کی ذات پر بھی، صفات پر بھی، تمام چیزوں پر ہوتا ہے معاملہ۔ تو جب آدمی اللہ کو حکیم مانتا ہے، جب اللہ کو قدیر مانتا ہے، ساری چیزیں، تو پھر اسی اعتبار سے عادل مانتا ہے، تو آخرت کا تصور بھی نکلتا ہے، پھر رسالت کی بات بھی سامنے آتی ہے، یعنی یہ تمام چیزیں پھر اس کے ساتھ ملتی ہوئی سامنے آتی ہیں۔ ورنہ اصل عقیدہ توحید، اس سے نکلنے والے پھر رسالت اور آخرت یہ سامنے آتے ہیں۔ تو دو بنیادی عقیدوں کی بات یہاں پر رکھی، اللہ اور آخرت کی بات کی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے یہ بات کہ اب کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، رسالت کا تو نام نہیں لیا ہے، لیکن اور 10 جگہ پر نام لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کئی مقامات ایسے ملیں گے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، اور نہ صرف یہ کہا جاتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے سارے رسولوں پر ایمان لایا، یعنی جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق بھی نہیں کرتے، کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، یعنی سارے رسولوں کو ماننا جو ہے۔ اور یہ مضمون ہی پیچھے گزر چکا ہے کہ کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یعنی کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، تو یہ سب پکے کافر ہیں، یہ بھی اللہ نے کہا، قرآن مجید میں بات گزر چکی ہے۔ اور پھر ایمان کی جو معیار بتایا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے کہا جو نہیں مانتا رسول کو اس کی بات چھوڑ دیجئے، جو مانتا ہے اس قرآن کو اور رسول کو، تو یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر یہ تمہاری طرح ایمان لائیں تو ہدایت پر ہیں، ورنہ ہدایت پر نہیں، ان کا ایمان کی کوئی اللہ کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی مقام ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، رسول پر صحابہ کے حساب سے، یعنی جیسے اس رسول پر بھی ایمان ہے، ساری کتابوں پر ایمان ہے، تمام چیزیں، تو وہ ایمان درکار ہے۔ تو اس سے کہیں بھی یہ مطلب نہیں نکلتا کہ جو ہے کوئی یہودی رہتے ہوئے بھی نجات پا سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، کوئی عیسائی رہتے ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ایمان لائے گا تو مسلمان ہو جائے گا، پھر عیسائی نہیں رہے گا، یہودی نہیں رہے گا، وہ پھر یہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، تو پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، پھر یہودی عیسائی نہیں رہتا ہے وہ۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ایک تو یہی کہ ان سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، جب چاہو آ جاؤ اس طرف، اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہی ہے، وہ یہی بات سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہاں بتانا یہ ہے کہ ناموں کے چکر میں پڑے ہو اور اسی کے اندر تم نے اپنے آپ کو جو یہاں ہے بس وہی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنا۔ دیکھیے جیسے کہتے ہیں نا قرآن جو ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب انہی سے چیزیں اور بھی نکال سکتا ہے آدمی، دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم نے بھی کچھ نام تو رکھے نا اپنے،
ہم نے بھی کچھ نام رکھے ہوئے آپس میں، اور نام رکھ کے ہر آدمی کیا سمجھتا ہے؟ بس میں جنت میں جاؤں گا، بس میں جنت میں جاؤں گا۔ حالانکہ ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر، ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ ہاں اللہ کی کتاب ہے، شریعت ہے، یہ اللہ کی کتاب تو کوئی یہ نہیں انکار نہیں کرتا، یعنی اس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ کسی بھی مکتبہ فکر، کسی بھی مسلک، کسی بھی حوالے سے کسی نے یہ نہیں کہا اس قرآن پر عمل کرنا غیر ضروری ہے یا اس کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ چاہے تعویلات کرے، کچھ بھی کہہ دیا جائے، لیکن اصل بات جب قرآن کی بات ہے کہ ہاں کرنا پڑے گا صاحب، کسب ہے، کسب کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو یہ بات کہ یہاں یہی بات بتائی جا رہی، ان سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اس کے لیے عمل کرو جیسا کہ کرنا چاہیے، پھر جنت ملے گی۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ یعنی یہ ان کی کیفیت تھی، یہ ان کی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا طرز عمل ہے، یہ کردار ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے، وَحَسِبُوا یعنی خیال کیا کیا، یہ کام کر گزرے، یہاں تک اقدام کیا، رسولوں کو جھٹلایا، قتل تک کر ڈالا، اس لیے کہ اپنی خواہشات نفس کے سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، تو کیا اور سمجھے کیا؟ وَحَسِبُوا یہ سمجھے کہ اپنے نزدیک کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، یعنی اس عمل، اس حرکتوں کے ذریعے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں اللہ مہلت دیتا ہے تو آدمی یہی سمجھتا ہے کچھ نہیں ہونا، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے فعموا وسموا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم، اور پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ دیکھیے معاف کرنے کی بات جو ہے نا، ثم تاب اللہ علیہم، یعنی اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جب قومی سطح پر کوئی معاملہ ہوتا ہے، قومی سطح پر جب عذاب آتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے وہ عذاب پوری قوم پر آتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر قوم کا کوئی ایک متدب حصہ ایسا ہو کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے اور نیکی و اصلاح کا کام کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب کو روک دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں تھے اور جب تک لوگ اللہ کو سے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں تو اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا، اور جب آپ وہاں سے آ گئے اور اب یہ صورتحال ان کی ہے تب تو اللہ ان پر عذاب بھیجے گا۔ تو اس طریقے سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو دوسرے جو ظالم ہیں، جو مجرم ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کام بھی کر دیا، حالانکہ کسی وجہ سے وہ عذاب ٹال دیا گیا، یعنی اللہ نے جو اس وقت درگزر کا معاملہ کر دیا، یعنی اس طرح کا عذاب نہیں آیا جیسا عذاب اس طرح آنا چاہیے، انفرادی اعمال کا نتیجہ تو آخرت میں نکلے گئی۔ تو سمجھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے نزدیک پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بما یعملون۔ تو کوئی مہلت مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی یہ تو اللہ کے اپنے طریقہ ہے، اس کا حکمت ہے، اس کے تحت دیتا ہے کہ آدمی پلٹ آئے۔ تو جو اندھا اور بہرا بنتا ہے تو پھر وہ بھی شیطان کے نرغے میں چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً کفر کیا لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا کن لوگوں نے؟ الذین قالوا، جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، انہوں نے کفر کیا۔ حالانکہ مسیح نے کیا کہا؟ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، یعنی انہوں نے تو ان کے غلو میں، عقیدت کے غلو میں انہیں الہ بنایا، تو انہوں نے تھوڑی کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، میری بندگی نہیں کرو، اعبدوا اللہ ربی وربکم، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، یعنی بندگی میں ہم دونوں برابر ہیں۔
یعنی اس اعتبار سے بندہ ہونے کی ایسے بندگی کرنا ہے تو اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اور ساتھ ساتھ کیا کہا تھا؟ یہ بھی کہا تھا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ یعنی اتنا سخت جملہ ہے، یہ آیت ہمارے سامنے آئی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ حرام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب اسے نہیں مل سکتی۔ اور مزید کیا بتایا؟ واہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جہنم ہی ہے۔ تو اس واضح طور پر کہہ دیا وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی جنہیں شریک بنایا تھا ایسے بھی لوگ ہیں نا ان میں، جیسے رسول کو شریک بنا لیا، رسول ہی کو الہ بنا لیا، مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو رسول الہ بنا لیا، تو اب کیا وہ بچائیں گے انہیں آ کر؟ ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یہ سب ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن ایسے لوگوں پر تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کہ مشرک کی سفارش کریں تصور بھی نہیں ہے۔ یعنی معاملہ تو واضح کر دیا گیا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو لوگ جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں گے ہمیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ظالم کون ہے؟ جو مشرک ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک کرنے مشرک ہیں، ظالم ہیں، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی اس وقت اللہ کے آگے سفارش نہیں کر سکے گا کہ انہیں جنت دے دی جائے، جہنم سے بچا لیا جائے۔ اور اتنی سخت بات کہہ دی کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تین کہتے تھے نا، مسیح علیہ السلام اور روح القدس اور اللہ، یا پھر بدل کر کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اور اللہ اور حضرت مریم، ان کو ملا کر تو عجیب یہ کہیے کہ گورکھ دھندا بناتے تھے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ پھر کہتے تھے یہ عقل سے ماورا عقیدہ ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ عقل میں آنے والی بات، ٹھیک ہے، عقل کے معیار پر ہی پرکھ کر سب چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، مگر یہ بات نہیں ہے کہ سب عقل سے ماورا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عقل جو محدود ہو جائے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کو جاننے میں وہاں یہ بات جو ہے ختم ہو جائے، رسول کو دیکھنے میں، پہچاننے میں، ماننے میں، شریعت کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کے ماننے میں سب سمجھ میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اس طرح سے کہا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی، عذاب علیم۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن کیسے دعوت دی جا رہی، کیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے، سب باتیں بتا دی، کہا کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ اب بھی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے۔ اللہ تو درگزر فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر اس بات کو بالکل کھول کر دلائل کے ساتھ واضح کر رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام اکیلے تو رسول نہیں تھے کہ بس وہ اکیلے دنیا میں آئے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، یعنی جنہوں نے اللہ کی طرف سے بہت سے معجزات بھی دکھائے، یعنی ان کی پیدائشی معجزاتی ہے یہ معاملہ ہے۔ بس ان کے ساتھ میں ایک بات یہ ہے، پھر اللہ نے کچھ ایسے معجزات انہیں دیے کہ ان سے پہلے بھی ایسے معاملات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات، یعنی جو ان کی بادشاہت ہے، جو ان کی سلطنت ہے، یعنی معجزاتی باتیں تو ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کیسے کیسے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں، تو اور بھی دیگر، تو کہا کہ اور بھی رسول تھے، ایسے یہ بھی رسول ہیں۔ تو رسول کا جو مقام ہے وہ اپنا جگہ اسے الہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پھر اس کی دلائل دیتے ہوئے کیا کہا، ان کی والدہ کے بارے میں بھی کیا کہا، وہ صدیقہ، صدیقہ کیا ہے، یعنی نیک راست باز خاتون تھی۔ اور پھر اللہ جو دلیل دیتے ہیں، کانا یاکلان الطعام،
وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانا کھانے کی ضرورت ہونا، کسی کا کھانے کا ضرورت مند ہونا، یہ اس کے لیے بہت سارے یعنی پابندیاں، بہت ساری اس کی حاجتیں یہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو الہ ہوگا اسے کھانے کی ضرورت محتاج نہیں ہے، وہ اس کے کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر کھانا نہ ملے تو کیا حالت ہو جائے گی، یعنی کیا اس کی مجبوری ہے نا، اس کی معذوری ہے یہ۔ تو الہ بھی ہو اور مجبور اور معذور بھی ہو، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ الہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ پابندیاں بھی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جب آدمی کھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اور تقاضے بھی سامنے آتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے، کھانے کے لیے کمانا بھی پڑتا ہے، یعنی وہ تقاضے بھی اسے فراہم کرنے کے لیے آدمی تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ تو جب یہ جو آدمی کھانے کا حاجت مند ہے، یعنی یہاں پر یہ دلیل اس اعتبار سے دی جا رہی ہے، تو پھر یہ بہت سی اس کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں۔ مجبور اور الہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ الہ جو ہے وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہر معاملے کے اندر جو ہے یعنی ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو یہ ایک واضح طور پر اللہ نے یہ ایک دلیل دیتے ہوئے بتایا کہ جس کی ضروریات ہیں اور وہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کی ضرورت پوری کرے۔ یعنی یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں آئے گی ہمارے سامنے، وہ روزی دیتا ہے لیتا نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، یعنی یہ اس کی کیفیت جو ہے اللہ کی، تو وہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ بات کی، لیکن یہاں یہ صرف بات نہ سمجھ لی جائے کہ کھانا جو ہے یہ الوہیت میں مانے تھا، اگر کھانا نہ کھاتے تو شاید الہ ہو جاتے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایسا سمجھا جائے تو وہ فرشتے الہ بن جائیں گے، فرشتے تو نہیں کھاتے کھانا۔ تو یہ چونکہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے لیے دلیل دی ہے، جب فرشتوں کی بات ہوگی تو فرشتوں کے لیے دلیل دی جائے گی، وہاں دوسری دلیل سامنے آئے گی، یعنی فرشتوں کے لیے دوسری دلیل سامنے آئے گی، وہاں یہ دلیل نہیں ہے، وہاں الگ دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس کے بارے میں۔ یعنی مشرکین مکہ تو جو ہے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، فرشتوں کو انہیں بھی شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، تو یہ معاملہ ان کا تھا، تو انہیں وہاں دلائل دے کر بتایا گیا ہے۔ تو اس معاملے میں یہاں یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ سب کے سامنے تھا، چھپا ہوا نہیں تھا، فرشتے تو دیکھے نہیں ہیں کسی نے کہ کوئی اس کے بارے میں بات کرے، لیکن یہ تو اللہ ہی نے بتایا کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جنہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا معاملہ تو اسی اعتبار سے تو یہ یہاں پر چونکہ مسیح علیہ السلام تو لوگوں کے درمیان رہے بسے اور ان کے درمیان زندگی گزاری، اور انہیں دیکھا کہ ہاں کس طریقے سے ان کی ضروریات، کھانا پینا سب کچھ ان کے ساتھ ہے، تو انہیں اسی طرح سے دلیل دی گئی ہے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو؟ آپ ان سے کہیے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس میں ایک طرف تو یہ کہ نفع نقصان کا اختیار نہیں، دوسری بات کیا ہے، یہ جو کہا نا سننے والا جاننے والا، تمہاری سننے کی یعنی تم کہو تو پہنچے گی کیسے اس کے پاس؟ سب کی سننا، سب کے بارے میں جاننا، سب کے حالات کا علم ہونا، کس کی کیا ضرورت ہے، کس نے کب کہاں پکارا، کس ضرورت کے لیے پکارا، یہ ساری چیزیں تو سماعت ایسی تو اللہ ہی کے پاس ہے نا، ایسا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو واللہ هو السمیع العلیم، قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اپنے دین میں لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہی میں مبتلا کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ یعنی اس معاملے میں جو یہ بات ہے، یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ غلو کرنے کا معاملہ، تو یہ جو غلو جیسے کہا تھا، غلو کیا ہے؟ حد سے گزر جانا، حد کو کراس کر جانا،
اور اسی بارے میں اس کی بات پیچھے بھی ہم نے تھوڑی سی کی تھی، جس میں یہ بات تھی کہ جو جاہلیت کا معاملہ، جہالت کا معاملہ ہوتا ہے، جاہل آدمی، عربی کا مقولہ ہے، کبھی حق پر رائے راست پر قائم نہیں رہتا ہے، غلو کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کبھی یا تو افراد میں جا پڑے گا یا تفرید میں جا پڑے گا، یا تو اتنا بڑھا دے گا یا بالکل ہی گھٹا دے گا، یعنی مانے گا ہی نہیں، تو دونوں انتہاؤں پر رہتا ہے، صحیح راستے پر صحیح بنیاد پر نہیں، وہ علم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے علم ہے وہی ہے، اس کی بنیاد پر انسان صحیح راستے پر رہتا ہے۔ تو جب اس سے یہ چھوٹ جائے تو پھر غلو ہے، چاہے اس طرح کا ہو چاہے اس طرح کا ہو، دونوں طرح کی چیزیں افراد میں جائے یا تفرید میں جائے۔ ان کا معاملہ بھی یہی تھا، ہمارے پاس بھی جو غلو پیدا ہو گیا اس کا مسئلہ بھی یہی ہے، قرآن سے دوری، یعنی بہت سارے مسائل کے معاملات اسی طرح سامنے آتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین یہ بات واضح طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ان کی تھی کہ غلو میں مبتلا ہو گئے اور اپنے تخیلات کی پیروی، اور نہ صرف اپنے بلکہ وہ لوگ جو دنیا میں دیگر اقوام ہوتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ رومیوں کے فلسفے سے متاثر ہو کر، یعنی یوں کہیے کہ اور بہت سارے دیگر جو ہے ایسے ان کے پاس جو فلسفے تھے ان سے جو ہے انہوں نے اس طریقے سے ایسے معاملات کر لیے، اپنی ہمسایہ قوموں کے اوہام اور فلسفوں سے متاثر ہوئے اور مختلف قسم کی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس پہ عقیدے پہ عقیدہ بھی گھڑتے چلے گئے، اور ان کی تاریخ پوری موجود ہے جسے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، جسے بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ آغاز میں بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درست عقیدہ رکھتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یسوع کو انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا، ایسا انسان جو اللہ کی روح سے فیضیاب ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے اسے انعامات ملے ہیں، یہ معاملہ تھا۔ اور یہی چیزیں جو ہیں بار بار ان کے تاریخ میں، ان کی کتابوں کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے جو ہے کوٹیشن جو ہے وہ اس میں اس مقام پر دیے بھی گئے، لکھے بھی گئے ہیں، اور بتایا بھی گیا ہے کہ ان کا عمومی طور پر پہلے جو معاملہ تھا وہ اسی طرح تھا۔ یہ سینٹ پال تھا جس نے پہلی مرتبہ یہ اس کا آغاز کیا، اور پھر اس نے واقع رفع کے معاملے میں اور دوسرے والے سے جو ہے ابن اللہ کے یعنی اس پر جو ہے فائز کرتے ہوئے بات کی۔ یہ الگ بات کہ بعد میں پھر کلیسا نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اور معاملات اس حد تک آگے چلے گئے، لیکن اگر آغاز دیکھا جائے تو اس میں اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہاں پر نہیں ملتی۔ تو یہ دوسری قوموں سے جو لینا، اس کے نتائج میں یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ ان کی ایک مثال، بس بات ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، یہ ان کی جو ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل نکلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلنے کے بعد ہی کیا معاملہ کیا؟ فوراً گائے پرستی کا مرض لگا ہوا تھا ان کے، یعنی اپنی ہمسایہ قوموں سے سیکھا تھا، اسلام میں تو کہیں نہیں تھا یہ معاملہ، لیکن جن کے ساتھ رہتے بستے رہے تھے ان سے متاثر ہوئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا، اور انہوں نے ایک طرف تو فرمائش بھی کر دی موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے لیے بھی کوئی بنا دو، اور پھر جیسے ہی وہ گئے پیچھے سے بنا کر بچڑا اور اس کی کہیے کہ اس کی عبادت شروع کر دی، یہ کیفیت ان کی ہوئی۔ تو یہ متاثر ہونا، یہ چیزیں جو ہیں اسی وقت ہوتی ہیں جب اپنی اصل چیز موجود نہ ہو، اپنی اصل چیز موجود نہ ہو تو پھر آدمی ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کام کرتا ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ جس کے پاس پوری دنیا کی حقیقت کا علم موجود ہو، قرآن کی صورت میں، دین کی صورت میں، اللہ کی کتاب کی صورت میں، اور پھر وہ ادھر ادھر سے جو ہے نظریات مانگ کر لائے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانے لگے، تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔